السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دیں میں بالکل قریب ہوں، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو پیشکش ہے وہ دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، 24 گھنٹے ہے۔ اللہ رب العالمین کی پیشکش 24 گھنٹے کے لیے، دن رات ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس جو مانگنے والا ہے نا، کثر صرف اس کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے، بندے کی دعا قبول کرنے کے لیے ہر وقت پیشکش ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، آئے کو مانگنے والا، آئے کو مانگنے والا۔ کثر کس کی ہے؟ جس نے مانگنے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ وَبَنِي آدم یغضب حین یسأل اللہ یغضب حین لا یسأل۔ شاعر کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے۔ بندے سے کوئی چیز مانگیا، وہ ناراض ہو، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، بعد میں ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ تو بار بار مجھ سے ہی مانگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان ہے، عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس وقت ناراض ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ انسان مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو کوتاہی کس کی طرف سے ہے؟ کمی کس کی طرف سے ہے؟ کمی مانگنے والے کی طرف سے ہے۔ عطا کرنے والے اور دینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی پیشکش تو 24 گھنٹے ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے، دن کو بھی ہے اور رات کو بھی ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ مسجد میں گئے اور ایک نبینا آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بنائی واپس ہے، یا اللہ میری بنائی، میری آنکھیں، میرا دیکھنا واپس آ جائے۔ تو اس کے مانگنے کا جو انداز تھا نا، وہ اتنا پرکشش نہیں تھا، اس کے اندر التجا نہیں تھی، خشوع خضوع نہیں تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ مانگ کیا رہا ہے؟ بنائی، جو کسی قسمت والے کو دوبارہ ملتی ہے، اور مانگنے کا ہی انداز۔ تو حجاج بن یوسف کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا۔ اس نے اس بندے کو بلایا، اس نے کہا اگر کل تک تیری بنائی واپس نہ آئی تو پھر تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حجاج بن یوسف نے یہ بات کہی اور چلا گیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ، اب آنکھوں سے زیادہ میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر میری بنائی واپس نہ آئی تو اس بندے نے تو قتل کروا دینا ہے، اس نے تو ذرا بھی گریز نہیں کرنی۔ پھر اس نے رو رو کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سجدے میں سر رکھ کے، آنسو بہا کے، نہ جانے کتنی اس نے التجا کی ہوگی، کتنا اپنے رب کے سامنے رویا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس کی بنائی واپس آ گئی۔ حجاج بن یوسف کے سامنے پیش ہوا، اس نے کہا میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ تو کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ تو کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ اس کے شان شیان، تیرا انداز مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کی جو پیشکش ہے مانگنے کی یا دینے کی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں۔ کمی کوتاہی کس کی طرف سے ہے؟
وہ مانگنے والے کی طرف سے ہے۔ مانگنے والا، التجا کرنے والا، دعا کرنے والا اگر اللہ رب العالمین سے مانگنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کی بجائے اس کے ذہن اندر اور کوئی دنیاوی چیزیں ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی بجائے وہ خام خواہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور کو درمیان میں ڈال لے کہ اللہ اس کے واسطے سے دے دے، اس کے واسطے سے دے گے، اس کے واسطے سے دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو 24 گھنٹے حاضر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے کسی کو واسطہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کی کہاوتیں ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں کہ کسی سے کام نکلوانا ہو تو درمیان میں بندہ ڈال لو اور یہ کر لو وہ کر لو، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اللہ کی بات ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہی، اور اللہ کی شان ہی بہت بلند ہے، اور وہ شان کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے، جب بھی التجا کرتا ہے، جب بھی اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جب بھی وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، جب بھی وہ گڑ گڑاتا ہے، اور جب بھی وہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب پہ مکمل اعتماد کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ساری تب اٹھانا ہے، یا اللہ جب تو مجھے دے دے گا میں رو رو کے اپنا حال برا کر دوں گا، یا اللہ میں رو رو کے، یا اللہ میں رو رو کے پریشان ہو جاؤں گا، تباہ حال ہو جاؤں گا، جب تک یا اللہ تو مجھے عنایت نہیں فرما دے گا۔ یقیناً اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی وہ بہت وسیع ہے۔ جب بندہ اس ادا سے، اس انداز سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اپنے بندے کو دے گا۔ تو اس لیے کثر، کمی مانگنے والے کی طرف سے تو ہو سکتی ہے، دینے والے کی طرف سے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔